بہتر ریکمینڈڈ دن ہیں وہ یہی ہیں جمعرات اور جمعہ۔ جمعرات اور جمعے کے دن ناخن کاٹنے کے بہت زیادہ ثواب اور فائدے بھی ذکر ہوئے ہیں، بہت زیادہ۔ واضح روایات میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد اس میں انہوں نے کئی بیماریوں سے حفاظت کا سبب جو ہے قرار دیا ہے۔ اچھا، اب جو روایات میں اتنا وقت نہیں کہ پوری روایتیں پیش کروں، وہ روایات جو اس جمعرات اور جمعے کے سلسلے میں آئی ہیں، بعض ہفتے کے سلسلے میں آئی ہیں، یہ یا تو پیغمبر اسلام سے مروی روایات ہیں، چھٹے امام سے مروی روایات ہیں، امیر المومنین سے مروی روایات ہیں۔ یہ ایک روایت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی بھی ہوگی۔ درود بھیجیے اتنے سارے معصومین کا نام سنانا۔ تو اس میں جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن کا جو ہے وہ تذکرہ روایات کے اندر جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ اب میں سب کو ملا کر پیش کر رہا ہوں۔ تو معصوم نے اس میں یہ فرمایا کہ بعض بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، ان میں ایک ہے جذام سے حفاظت ہوتی ہے، لیپروسی سے بھی اس سے حفاظت ہوتی۔ اب اس کی ظاہر ہے کیا کنیکشنز ہوں گے ناخن کاٹنے کا لیپروسی سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر کہ یہ دیکھیں گے کسی یہودی عیسائی ڈاکٹر نے یا اس طرح کے کسی ماہر نے کیا کہا ہے، اس پہ ہمیں زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ اور ائمہ کی کوئی روایت یا سلسلے میں ہو تو وہ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا تعلق ہے، لیپروسی کا ناخن کاٹنے سے کیا تعلق ہے؟ تو تعلق کا پتہ چلانا چاہیے نا کہ کیا تعلق ہے، اس پر ریسرچ ہو تو آپ کو پتہ چلے، ڈاکٹر حضرات اس طرف متوجہ ہوں، طب معصومین کی طرف بھی ریسرچ ہو کہ اس کا کیا کنیکشن آپس کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ایک ہے کہ لیپروسی یا جذام سے حفاظت ہوتی ہے۔ دوسری ایک اور کہا گیا ہے کہ جمعرات یا جمعے کو اگر کوئی شخص ناخن اپنے کاٹے تو اس کو بال خور کا مرض سے نجات ملتی ہے۔ بال خور یا عام طور پر ایلوپیسیا ایریٹا جسے کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی یعنی اس طرح کے کچھ پیچز آ جاتے ہیں، سر کے اوپر بھی آ سکتے ہیں، مردوں کی عام طور پر داڑھی وغیرہ کے حصے میں آتے ہیں، تو اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر ان دنوں میں اگر وہ ناخن کاٹے گا تو اس سے بھی اس کی حفاظت ہوگی۔ اسی طریقے سے روایات میں یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ نابینا پن سے اس کو نجات ملے گی، یعنی ایسا شخص جو ہے وہ کبھی نابینا نہیں ہوگا جو پابندی سے جمعرات اور جمعے کے روز خاص طور پر اگر یہ اپنے ناخن کاٹتا رہے گا۔ تو یعنی ان مخصوص دنوں کے اندر، ویسے تو کسی بھی دن کاٹے جا سکتے ہیں لیکن اس میں فائدہ بہت اس کا نوٹ کیا گیا ہے۔ بعض روایت میں یہ شاید ہفتے کے دن کے متعلق ہے کہ اس سے داڑھ کا جو درد ہوتا ہے اس سے نجات ملتی ہے، داڑھ کے درد سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان خاص دنوں میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ریسرچ ہونی چاہیے کہ داڑھ وغیرہ کا درد سے نجات ملتی ہے۔ اسی طریقے سے روایات میں ہے کہ وہ جمعرات یا جمعے کے دن مثلا اگر ناخن کاٹتا ہے تو وہ اس کو پاگل پن یا جو شدید نفسیاتی امراض ہیں اس سے نجات اس کو ملتی ہے۔ تو کتنے آپ دیکھیں کہ نفسیاتی مریض لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اگر اس طرح کی چیزوں کے اوپر عمل کرنے میں کیا حرج ہے؟ ناخن تو کاٹنے ہی ہیں، تو کیوں نہ جمعرات یا جمعے کے روز، الخصوص جمعے کے روز اگر ناخن کاٹے جائیں تو کتنی اچھی بات ہو۔ اسی طرح سے ہے کہ رزق اور روزی میں اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ بہت ساری احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے، جمعے کے روز ناخن کاٹنے سے۔ اچھا، رزق اور روزی سے مراد فقط یہ مالی نہیں ہوتا ہے، مالی بھی یقیناً ہے، لیکن صحت بھی تو ایک رزق ہے آپ کا، آپ کی صحت کی حفاظت ہوگی، آپ کی روحانیت، آپ کا ایمان اور تقوی، یہ بھی پروردگار کی طرف سے جو توفیقات ہیں یہ بھی ایک رزق ہیں، توفیقات نیک اور خیر میں آپ کے اضافہ ہوگا۔ تو روایت میں ہے کہ اس کا رزق جو ہے وسیع ہو جائے گا، تو ہر طرح کا رزق جو ہے پھر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو باقاعدہ ایک شخص آتا ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ روزانہ اگر نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان اگر انسان تعقیبات میں مشغول ہو جائے تو وہ شہر رزق کی تلاش میں پھرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان تعقیبات میں مشغول ہو۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟
امام نے فرمایا تجھ سے اس سے بھی بہتر بات اور نہ بتاؤں وہ حصول رزق کے لیے؟ وہ اس نے کہا کیا مولا بتائیے؟ کہا تو جمعے کے روز ناخن کاٹا کر. یعنی تعقیبات میں مشغول ہونے سے بھی زیادہ امام نے کہا اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے. یعنی وہ تو اپنی جگہ انسان کرے ہی کرے، لیکن اس سے بھی زیادہ رزق کو کھینچنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جمعے کے روز ناخن کاٹے. یعنی رزق کے حوالے سے جو ہے اس کے اندر روایت کے اندر چیز بیان ہوئی ہے. اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام جعفر صادق اپنے پدر گرامی سے امام محمد باقر سے نقل فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ جو کوئی بھی جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹے خدا اس کی انگلیوں سے بیماری کو باہر نکال لیتا ہے اور ان میں دوا داخل کرتا ہے. تو آپ دیکھیں جمعے کے دن ناخن کاٹنے کا پیغمبر اکرم نے کس قدر ثواب اس کا جو ہے وہ بتایا ہے. اسی طریقے سے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد ایک شخص امام کے پاس آتا ہے اور آنکھوں میں اس کے شدید درد ہو رہا تھا. امام نے فرمایا تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں کہ اس کے بعد تیری آنکھوں میں کبھی درد نہ ہو؟ کہا کیا مولا بتائیے؟ تو امام نے فرمایا غالباً جمعرات کا یا جمعے کا نام لیا، زیادہ امکان ہے کہ تو جمعرات کے روز ناخن کاٹا کر، تو اس کے بعد کبھی تیری آنکھوں میں کوئی درد نہیں ہوگا. راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد میں سالہ سال تک جب اس نے بعد میں یہ روایت نقل کی، کہا اس واقعے کے بعد سے مجھے کبھی آنکھ کی کوئی تکلیف واقع نہیں ہوئی. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بھی جمعرات اور جمعے سے ہی ریلیٹڈ چیز ہے کہ جس میں اس کے یہ فائدے جسمانی فائدے بھی ہیں. اچھا جمعرات جمعہ اور ہفتہ یہ 3 دن الگ الگ آ رہے ہیں، سب کے بعض اوقات صرف جمعرات کے دن کا بھی نقل کیا گیا ہے اور بعض اوقات جمعے کے روز کا بھی نقل کیا گیا ہے. تو ناخن کاٹنے میں دونوں دنوں کا ثواب کیسے حاصل کریں؟ تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں دونوں دنوں کے فائدے اور ثواب لینے ہوں تو یہ کرو کہ یا تو جمعرات کے روز اپنے ناخن کاٹو اور ایک ناخن جمعے کے روز کے لیے چھوڑ دو، اور وہ ایک ناخن جمعے کے روز کاٹ لو، یا پھر امام نے فرمایا یا پھر سارے ناخن جمعرات کے روز کاٹ لو، تو تمہیں دونوں دنوں کا ثواب اور فوائد مل جائیں گے. تو یہ ایک بڑا اہم چیز ہے جو امام نے بتائی ہے. اور اسی سلسلے میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ بھی ہے. ہمارے مشہور ترین شیعہ مجتہد اور عالم شیخ صدوق، تہران کے ایک علاقے میں شیخ صدوق کا مزار ہے. شیخ صدوق اور ان کے والد، شیخ صدوق کا اصل نام تھا محمد ابن باویہ قمی اور ان کے والد تھے علی ابن باویہ قمی. دونوں کی قبریں ایک ساتھ ہی ہیں اسی زری کے اندر. تو سن 1238 ہجری میں ایک زبردست قسم کا ایک سیلاب آیا تھا تہران میں، اور اس میں ساری قبرستان قبریں اور یہ سب کچھ جو ہے نا وہ بہت ویسا سیلاب تھا خطرناک. اور اس کے کافی عرصے کے بعد اچانک سے ایک جگہ پر شیخ صدوق کی قبر ظاہر ہو گئی تھی. شیخ صدوق کی قبر ظاہر ہوئی اور لوگوں نے دیکھا کہ شیخ صدوق کا جسم 900 سال گزرنے کے باوجود بالکل ایسا تھا کہ جیسے ابھی تازہ غسل دیا گیا ہو. حتیٰ کہ بالوں پر خضاب کے نشانات ویسے کے ویسے موجود تھے، انگلیوں کے اوپر مہندی لگی ہوئی تھی وہ بھی ویسی ہی تھی. اور ایک اور خاص بات یہ تھی کہ تمام انگلیوں کے ناخن کٹے ہوئے تھے، صرف ایک انگلی کا ناخن باقی تھا. اس پہ بھی علماء نے کہا کہ خود شیخ صدوق کہتے تھے کہ میرے والد یہ بیان فرماتے تھے، اپنے والد سے نقل کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جمعرات کو ناخن سب کاٹ لو اور ایک ناخن جمعے کے دن کے لیے بچا کر رکھو. تو بہرحال شیخ صدوق اس زمانے میں واقع ایک دم سے ظاہر ہے. جب شیخ صدوق کا قبر اور جسم ظاہر ہوا، جسم ایسا ہی بالکل کہ جیسے تازہ 900 سال گزر چکے تھے. شہر کے اندر واقعہ مشہور ہو گیا. بادشاہ نے علماء کا پورا ایک پینل بنایا
اس میں آیت اللہ رستم آبادی، آیت اللہ محمود مرشی جو آیت اللہ مرشی نجفی کے والد تھے وہ، اس کے علاوہ آقا آل کرمان شاہی اور آیت اللہ حسن جلوہ، اور بہت سارے اس طرح سے علماء کا پورا ایک پینل بنایا گیا کہ آپ جائیں اور تحقیق کریں۔ یہ چاروں علماء گئے اور وہاں جا کر اچھی طریقے سے معائنہ کیا، اور وہاں پہ ان کے وہ لوح اور وہ کتبہ بھی لگا ہوا تھا کہ یہ شیخ صدوق کی قبر ہے، اور پوری تحقیق کے بعد کہا کہ ہاں یقیناً یہ شیخ صدوقی کی قبر ہے، اور یہ ناخن والا یہ واقعہ اس لحاظ سے بہت مشہور ہوا تھا۔ تو یہ بہرحال واقعہ شیخ صدوق کی قبر مبارک ہے۔ اچھا، یہ واقعہ آیت اللہ مرشی نجفی نے بھی، آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹا تھا، اپنے والد کے ساتھ یہ گئے تھے اس زمانے میں، آیت اللہ مرشی نجفی یعنی جب جوانی کے زمانے کی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں میں خود اس سرداب کے اندر اترا تھا جہاں شیخ صدوق کی قبر تھی، اور میں نے ان کے ہاتھ کو بوسہ بھی دیا، اور ان کا ہاتھ بالکل اسی طریقے سے نرم اور ملائم تھا جیسے بالکل جیسے ایک زندہ ہاتھ کا شخص ہوتا ہے۔ 900 سال پرانا کوئی مردہ، اس کا ہاتھ تو بالکل لکڑی کی طرح سے سخت، تو اول تو وہ ہوگا ہی نہیں 900 سال بعد، لیکن یہ شیخ صدوق کی اس لحاظ سے جو ہے وہ کرامت تھی۔ اور یہ واقعہ اس قدر مشہور ہے کہ روضات الجنات جو کہ علماء اور سادات کے احوال پہ آیت اللہ خنساری نے لکھی ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ قصص العلماء علامہ تنکابنی، اور اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ اس قصص العلماء کا اردو ترجمہ ہمارے مدرسۃ القائمی کی شعبہ اطفال کی پرنسپل میڈم ملیکہ کاظمی، کچھ سال پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن یہ ترجمہ خود انہوں نے کیا تھا، فارسی ان کی بہت اچھی تھی۔ قصص العلماء کا ترجمہ اردو کے اندر محترمہ ملیکہ کاظمی نے، خدا ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ قصص العلماء کے اندر بھی موجود ہے۔ تنقیح المقال فی علم الرجال میں آیت اللہ مامقانی نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، اور منتخب التواریخ میں ملا ہاشم خراسانی نے۔ اس وجہ سے میں نے اس کتابوں کے بھی سارے ریفرنس بتائے کہ بہت سے لوگ ان چیزوں کے اوپر بعض اوقات یقین نہیں کرتے ہیں، تو وہ اتنے بڑے بڑے علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ خود شیخ صدوق کی جو کتاب خصال ہے، اور جو اور ان کی کتابیں ہیں، اس کے اندر بھی اس کے جو دیباچہ جو لکھا گیا ہے اس میں بھی علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے، ان کی کتاب الفوائد الرضویہ ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ یہ تھی کہ شیخ صدوق اس قدر پابند تھے اس بات کے کہ ایک سارے ناخن جمعرات کو روز کاٹے ہوئے تھے، جب ہی ان کا انتقال ہو گیا جمعے کی نوبت نہیں آئی تھی، اور ایک ناخن جمعے کے دن کے لیے چھوڑ رکھا تھا کاٹنے سے، جو کہ بڑا ہوا تھا۔ تو یہ والی بات کہ بہرحال یہ دونوں دنوں کا ثواب اور فائدہ اس میں مل جاتا ہے۔ اور بہت سی روایت میں اس عمل کو رزق کی وسعت کا بھی ذریعہ بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے دیکھیے